کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ جو ہے وہ حق کے راستے کے اوپر گزرے، باطل کے راستے پہ اس کی زندگی نہ گزرے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے، ہر عقلی شعور رکھنے والے انسان کو اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ حق کے راستے کو پہچان کرے اور باطل کے راستے سے جو ہے وہ رک جائے۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے نبی، حضرت موسیٰ سے خطاب ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام ہیں، جو اللہ کے دن ہیں، ان کے بارے میں یاد دہانی کریں۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ ہر دن اللہ کی دن ہے، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کچھ دن خاص ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیں ہیں، لیکن کعبے کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جو ہے وہ مکان نہیں رکھتا، لیکن ایک خصوصیت ہے، ایک اس کے اندر جو ہے وہ یاد وابستہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر دن اللہ کا ہے، لیکن کچھ دنوں کو ایام اللہ، اللہ کے دن کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس دن کے اندر کچھ ایسی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، کچھ اس طرح سے انسانوں سے جو ہے وہ مصیبتیں اور بدبختی کو دور کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ دن اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے تھے کہ ذکرہم بنعم اللہ سبحانہ، کہ ان لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی کیا یاد دلاؤ۔ اب یہی آپ حضرت موسیٰ کا قصہ لے لیں کہ جب فرعون جیسا بدبخت انسان جب غرق ہو گیا تو اسے ایام اللہ سے کیوں تعبیر کیا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک عذاب تھا، بہت بڑی مشکل تھی، جو انسانیت کے لیے مشکل تھی۔ جب یہ ختم ہوئی تو اب اس مشکل کے ختم ہونے سے اسے ایام اللہ کہہ دیا گیا۔ یوم مبعث، رسول خدا کے مبعوث ہونے کا دن ایام اللہ میں سے۔ اسی طرح سے جو غدیر ہے، جو کہ تمام نعمتوں کے مکمل ہونے کا دن ہے، یوم الغدیر، یہ بھی اللہ کے ایام میں سے ہے، بلکہ بے طریق اولا اسے اللہ کے ایام میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم، الیوم، آج کا وہ دن ہے کہ اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین بھی آج کے دن مکمل ہوا، واتممتم علیکم نعمتی، اور جو نعمت میں نے تمہاری اوپر نازل کی تھی وہ بھی آج کے دن مکمل ہوئی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن ہی اسلام کو میں جو ہے وہ تمہارے لیے قبول کرتا ہوں، اور اسلام کے اوپر میں راضی ہو گیا ہوں۔ آج کے دن سے پہلے جو اسلام تھا، اللہ اس کے اوپر راضی نہیں تھا، اللہ کے لیے وہ اسلام مقبول اور قبول اور مرضی کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن پہ یہ اسلام جو ہے وہ اس درجے پہ پہنچا ہے کہ اب اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن میں جو ہے وہ اسلام کے اوپر راضی ہوا ہوں۔ تو یہ دن جس کے اندر اللہ کی نعمت مکمل ہو رہی ہے، اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اور یہ اسلام اس قابل بن رہا ہے کہ اللہ کی ذات اس سے جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے، تو یہ دن کیوں اللہ کے ایام میں سے نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے ایام کی یاد دہانی کرا دینے کا حکم ہر نبی کو ہے کہ اس امت کو بار بار یاد دلاؤ کہ یہ اللہ کے دن ہیں، سوچو اور یاد کرو کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا، کیونکہ جب تم سوچو گے کہ اس دن کیا ہوا تھا تو ادھر سے ہی تمہاری زندگی گزارنے کا جو رستہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے رہنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سارے کا سارا بدل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ قرآنی حکم ہے کہ ہم نے اللہ کے ایام کو یاد کرنا ہے۔ عید غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب ہی اسی مقدمہ سے واضح ہو گیا کہ عید غدیر، یوم غدیر، اللہ کے ایام میں سے ایک عظیم دن ہے، اللہ کے ایام میں سے ایک عظمت والا اور نعمت کے تمام ہونے والا کیا دن ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ پہلا مقدمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مزید 5 خصوصیات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غدیر ہے کیا۔ غدیر سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ناقابل تردید ہے۔ دنیا نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، لیکن آج تک اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہاں پہ علامہ امینی رحمہ اللہ کا نام نہ لوں تو بہت جو ہے وہ زیادتی ہوگی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 40 سال جو ہے وہ انہوں نے خاص کیے ہیں، اور
دنیا کے مختلف لائبریریوں میں اور مختلف ملکوں میں سفر کیا، اس حدیث غدیر کے راویوں کو تلاش کیا، اور اس حدیث غدیر کے 110 جو ہے وہ راوی وہاں پہ کیا ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ اور پھر جب یہ کتاب مطبوع ہوگی، تباہ ہوگی، اور کچھ حصے اس کے عراق میں جو ہے وہ تباہ ہو گئے، تو اب تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ علماء کے جن کو علماء بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی در اہل بیت سے دور لوگ جو در اہل بیت کو ماننے والے نہیں ہوتے، وہ علماء اور ان کے قاضی اور بہت سارے جو بڑی شخصیات ہیں، وہ سب جمع ہو کے جو اس وقت بغداد کا حاکم تھا جس کا نام نور الدین النعسانی تھا، وہ سب نور الدین کی جو ہے وہ خدمت میں جاتے ہیں اور اس سے یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ جو کتاب الغدیر لکھی ہے علامہ امینی نے، یہ کتاب الغدیر جو ہے وہ امت میں تفرقے کا باعث ہے، اس سے جو ہے وہ ہمارے جو نام نہاد خلفاء ہیں ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، اور جو اس کا حاکم تھا اسے اتنا کچھ کہا اور کہا کہ اس کتاب کو جلا دینا چاہیے، اس کے جو مصنف ہیں علامہ امینی اسے جو ہے وہ جیل میں ڈال دینا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ ساری کتاب خانے کو اس کی آگ لگا دینی چاہیے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ بغداد کے حاکم کے پاس اپنا مقدمہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو الغدیر کتاب ہے یہ ہمارے درمیان جو ہے تفرقے کا باعث ہے، ہمارے خلفاء کے خلاف ہے، اور اس کو جو ہے وہ ختم کریں، اس کا جو مصنف ہے اسے بھی جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نور الدین، وہ بڑا جو ہے وہ حاکم سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ میں فقط ایک طرف کے بیان کو سن کے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کروں گا، آتون کتاب حتی قرأہ، کہ وہ کتاب مجھے لے کر دو، میرے پاس وہ کتاب لے کر آؤ، میں خود اس کتاب کا میں مطالعہ کرتا ہوں، الغدیر کتاب کو خود میں اسٹڈی کروں گا، پڑھوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ میں تمہیں کیا دوں گا، جواب دوں گا۔ اب جو ہے وہ الغدیر کے جو کچھ اجزاء اس وقت مارکیٹ میں موجود تھے اور تباہ ہو چکے تھے، تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ غدیر کی وہ جلدیں لے کر آئے، اور جو حاکم بغداد تھا اسے جو ہے وہ جلدیں دے دی نور الدین کو۔ تو اب جو ہے وہ نور الدین نے اس کا جو ہے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اب جو ہے وہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ہفتے کا ٹائم کیا گزر گیا اور بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب یہ جو لوگ تھے جو در اہل بیت سے دور ہیں، ان کے جو علماء تھے، ان کے جو قاضی حضرات تھے اور بڑے لوگ تھے، یہ دوبارہ جو ہے وہ حاکم کی خدمت میں گئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا ابھی تک، آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں فیصلہ سنایا؟ تو اب تاریخ نے جو ہے وہ بڑی خوبصورت جملے جو ہیں وہ اس بادشاہ کے نقل کیے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں علامہ امینی کو رحمہ اللہ کو جو ہے وہ سخت سے سخت ترین عذاب دوں گا، اسے جیل میں ڈال دوں گا، الغدیر کتاب کو جلانے کا حکم دے دوں گا، اس کی جتنی بھی کتابیں نشر ہوئی ہیں وہ بھی جلا دوں گا، اس کی جو اصل نسخہ قلمی ہے اسے بھی لے کر میں جلا دوں گا، سارے کام جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ علامہ امینی کی جو لائبریری ہے، مکتبہ ہے، اس کو بھی کیا ہے میں جلا دوں گا، فقط میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط کو تم لوگ مان لو، قبول کر لو گے تو میں تمہارے مطالبے کو ابھی سے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے؟ کہا ہے کہ فقط ایک شرط ہے، شرط کیا ہے کہ تمہارے پاس جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں، جتنی تمہاری حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی تمہاری تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کو بھی ساتھ میں جلاؤں گا۔ ان کے ایسے کیوں ہے؟ ان کے کہ علامہ امینی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں لکھی، اپنی کتابوں سے کوئی بات نہیں لکھی، ساری یہی کتابیں ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں، انہی سے تو ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو آج تم مطالبہ کر رہے ہو کہ میں الغدیر کتاب کو جلا دوں، اس کے مصنف کو میں جیل میں ڈال دوں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو بھی جلانا پڑے گا۔ تم اپنی تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کے لے آؤ، اپنی تفسیر کی ساری کتابیں اٹھا کے لے آؤ، اپنی حدیث کی ساری کتابیں لے آؤ، حتیٰ کہ جو عربی ڈکشنری کی قدیم کتابیں ہیں، لغت کی کتابیں، وہ بھی تم اٹھا کے لے آؤ، سب کو جلانا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ غدیر ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے اوپر جس بھی مفسر نے اس آیت کے اوپر گفتگو کی ہے، غدیر کا ذکر اسے کرنا پڑا ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، صحیح مسلم کو اٹھا لیں، جب بھی غدیر کی بات آئی ہے اس نے غدیر کی اس حدیث کو نقل کرنا پڑا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا لیں، جب غدیر کی بات آئی ہے تو غدیر کے اس واقعے کو نقل کرنا پڑا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو چھوڑیں، عربی ڈکشنری کی کتابوں کو اٹھا لیں، لسان العرب کو اٹھا لیں، ابن منظور کی کتاب کو اٹھا لیں، تو انہوں نے بھی جب جو ہے وہ غائن
دال اور را یا خم کے مادے میں بحث کی ہے تو غدیر کے واقعے کو لکھنا پڑے. تو اگر غدیر کی کتاب کو جلانے کا مطالبہ ہے تو پھر تمہارے پاس بچتا کیا ہے؟ تمہیں اپنی سب کتابوں کو جو ہے وہ جلانا پڑے گا. تو یہ جو ہے وہ جواب سن کے وہ سارے لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے. اور غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب لوگوں نے جو ہے وہ اسے نقل کی ہے. 110 صحاب کی جو ہے وہ سند کو جو ہے وہ اس میں بیان کرنا چاہیے کیا ہے علامہ امینی علیہ الرحمہ نے، حالانکہ اس سے زیادہ سند ہونی چاہیے تھی. مشہور روایت کے مطابق 1 لاکھ وہاں پہ لوگ موجود تھے. 1,10,000 کی روایت بھی ہے، 1,20,000 کی روایت بھی ہے. اگر آپ 1 لاکھ لوگ بھی بنائیں کہ جو حدیث غدیر کو اور خطبہ غدیر کو سننے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1000 بندوں میں سے جو ہے وہ ایک بندے نے جو ہے اس حدیث غدیر کو روایت کی ہے. باقی 1000 بندوں میں سے ایک روایت کر رہے اور باقی لوگ روایت نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ وجہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے سوشل میڈیا پہ آپ ذرا سی غدیر کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی جشن کی بات کریں تو FIR تک آپ کے اوپر کٹ جاتی ہیں اور غدیر کا آپ ذکر نہیں کر سکتے. یعنی آج کے دور میں بھی غدیر جو ہے وہ اس مظلومیت کا شکار ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد جب یہ روایت کہتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے کینے علی مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب کے خلاف جو لوگوں کے دلوں میں حسد جو ہے وہ ابل رہا تھا، جب وہ ظاہر ہوا تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس واقعے کے اوپر ان راویوں کو جو ہے وہ عذاب نہ دیا جاتا کیا؟ تو یہ بہت بڑی مظلومیت ہے حدیث غدیر کی کہ 1 لاکھ بندہ سنتا ہے لیکن 1000 بندوں میں سے فقط ایک راوی آپ کے سامنے آتا ہے، باقی لوگ خاموشی کا شکار ہو جاتے ہیں. غدیر کیا ہے؟ اعلان غدیر کیا ہے؟ اعلان غدیر ناقابل تردید حقیقت ہے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی. اعلان غدیر کیا ہے؟ غدیر کا اعلان جو ہے وہ در حقیقت اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد امت کے لیے ایک رستہ معین کرنا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنا دین لینا ہو تو خذوا دینکم من علی ابن ابی طالب، آج کے بعد اپنے دین کو جو ہے وہ علی ابن ابی طالب سے تم لینا. اور یہ ہمارے سامنے جو پڑھا جاتا ہے خطبہ غدیر کا فقط یہی ایک ہی فقرہ پڑھا جاتا ہے، من کنت مولاہ فھذا علی مولا. اس سے پہلے کے کیا فقرے ہیں، اس کے بعد کے کیا فقرے ہیں؟ کتاب صحیح مسلم میں یہ جو ہے وہ روایت زید بن ارقم کی جو ہے وہ نقل کی ہے اس نے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان خم کے مقام پہ جو خطبہ دیا تھا اس کے یہ الفاظ بھی تھے، ثم قال اما بعد. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم اس روایت کو نقل کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ میں بھی ایک بشر ہوں، مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ کا جب بھی کوئی فرشتہ آئے گا تو میری جان بھی وہ قبض کر کے لے جائے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو یہ جو دین ہے، اس دین کے بارے میں تمہارا رہنما کون ہوگا، تمہارا ہادی کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ فإنی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان ثقلین یا ثقلین دو جو ہے وہ بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فاستمسکوا بہ، اس کتاب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا، اس کے دامن کو پکڑ کے رکھنا. ثم قال واہل بیتی، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خطبہ غدیر میں کہ دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت ہیں، اور 3 دفعہ جو ہے وہ یہ جملہ دہرایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں جو ہے وہ یاد دہانی کراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں کہ اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھنا. میرے جانے کے بعد یہی دین لینے کا جو ہے وہ ایک مرکزی کیا ہے نقطہ ہے. تو غدیر کیا ہے؟ غدیر جو ہے وہ امامت کا اعلان ہے، غدیر جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد ادھر ادھر کے راویوں اور فقط سنت رسول کا حسبنا سنت نبیین کا نعرہ نہیں لگانا، بلکہ سنت رسول کی تشریح کرنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے امام معصوم آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس جانا ہے اور دین ادھر سے لینا ہے. غدیر کیا ہے؟ غدیر انسانیت کی حریت کی حفاظت کی ضمانت ہے. انسان آزاد ہے. امیر المومنین اسلام فرماتے تھے کہ اے انسان، تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تم آزاد رہو، کسی کے غلام بن کے نہ رہو. اور پھر ایک ایسی آزادی ہے کہ اپنے سے جو اختلاف کرنے والے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت کو آپ دیکھیں اور جو غدیر کے رستے سے ہٹ کے
ثقیفہ کے راستے پہ چلے گئے، ان کے آپ دور حکومت کو دیکھیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ غدیر آخر ہے کیا۔ فقط ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں یہاں سے گزر جاؤں گا کہ غدیر کا جن لوگوں نے انکار کیا اور اپنے نظام اور اپنی خلافت اور اپنی حکومت کی بنیادیں رکھ لیں، ان کے دور میں جب کوئی بندہ آتا ہے اور حاکم وقت سے سوال پوچھتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت کی تفسیر کے متعلق، کیا ہے حاکم وقت بتاؤ کہ الذاریات ذروا اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑے بہت وہ جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا اس بندے کو مارا کہ اس کی پیشانی سے اور چہرے سے خون جاری ہو گیا، اور اسے قید خانے میں بند کر دیا، اور پھر اسے وہاں سے نکال کے مصر کے جو ہے وہ علاقوں میں جو ہے وہ بدر کر دیا تھا۔ ایک بندے کا کتنا قصور ہے کہ اس نے آخر سوال کیوں کیا، قرآن کی تفسیر کے متعلق سوال کیوں پوچھا، جبکہ اگر آپ غدیر والے طریقے کے اوپر ہیں اور علی علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی طرف ہیں، تو وہاں پہ آپ کو انسانیت کی حریت اور آزادی نظر آئے گی۔ کہ ابن کوا مشہور جو ہے وہ مخالف ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، ابن کوا جو ہے وہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہو کے یہ جو ہے وہ آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ آیت پڑھ کے لئن اشرکتا، وہ مولا علی علیہ السلام کو علیہ باللہ مشرک کہتا ہے، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ کیا امیر المومنین اسلام نے اس بندے کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا، اس بندے سے انتقام لیا؟ نہیں، فساکت امیر المومنین اسلام، امیر المومنین علیہ السلام خاموش رہ گئے اور ابن کوا کو بولنے دیا، یہاں تک کہ وہ جو بیت المال سے اس کا حصہ تھا وہ بھی نہیں روکا، اس کو مسلسل حصہ جا رہا ہے، بیت المال سے جو لوگوں کو حصہ جا رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، راشن جا رہا ہے، وہ بھی اس کا بند نہیں کیا، اس کو آزادی دی ہے۔ یہ غدیر کا جو ہے وہ اسلام تھا، یہ غدیر کی حاکمیت تھی کہ اپنے سے اختلاف رکھنے والا حاکم وقت کے سامنے اس کو مشرک کہنے والا بندہ، قرآن کی شرک کی آیتیں اس کے اوپر فٹ کرنے والا بندہ بھی اگر اس حاکم وقت کے سامنے ہے تو حاکم وقت اسے جو ہے وہ بیت المال سے نہ اس کا حصہ بند کرتا ہے، نہ اسے قید و صعوبت میں ڈالتا ہے، بلکہ مکمل صبر سے کام لیتا ہے۔ اور ایک ہی آیت امیر المومنین اسلام نے اس سے پڑھی تھی کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ خود جو ہے وہ ان لوگوں سے کیا ہے بدلہ لے گا۔ تو ہم اگر لوگ غدیری ہیں تو ہمیں بھی اس روش کو اپنانا ہوگا کہ اپنے مخالفین سے حسن سلوک کرنا، باوجود اس کے کہ ہم بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، ہم اس سے اچھا جواب دے سکتے ہیں، ہمارے جو پاس جملے ہیں، ہمارے پاس جو طنز و مزاح کی صلاحیت ہے وہ ان سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود خاموش رہ جانا اور صبر کرنا کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، یہ غدیر کی جو ہے وہ سنت ہے۔ تو غدیر کیا ہے؟ چوتھا نقطہ کہ غدیر انسانیت کی حریت کی حفاظت ہے۔ پانچواں نقطہ کہ غدیر کیا ہے؟ غدیر عام عوام کی حقوق کی حفاظت کا نام ہے۔ مالک اشتر کو جب امیر المومنین اسلام نے ایک خط لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ جملے تھے کہ وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَعَمَّهَا فِي الْعَدْلِ، کہ تمہیں جب کچھ فیصلہ لینا ہو، کچھ اقدام کرنا ہو، کوئی تمہیں اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرنا ہو اپنی حکومت میں، تو تم ایک ایسا کام کرو کہ وَأَجْمَعْهَا لِرَضَى الرَّعِيَّةِ، کہ جس سے تمہاری عوام راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تمہارے جو پلاننگ ہے، تمہارے جو اہداف ہیں، تمہاری حکومت میں اہداف میں یہ مرکزی حیثیت ہونی چاہیے کہ عوام کو ہمیشہ کیا خوش رکھو، عوام کو حقوق پورے کے پورے دو۔ اور پھر مولا نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ، کہ دیکھو ہر حکومت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں خاص افراد، جسے ہم کیا کہتے ہیں، اشراف کہتے ہیں، بڑے لوگ ہو گئے، اور ایک کیا ہے، غریب عوام کا طبقہ ہے۔ تمہارے سامنے مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یا تو تم عوام کو جو ہے وہ راضی کر سکتے ہو، یا یہ جو تمہارا خاص طبقہ ہے، جو بڑا ایک عمراء اور شرفاء کا طبقہ ہے، یا تم اس کو راضی کر سکتے ہو۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم عوام کو راضی کر دینا، ان جو بڑے لوگ ہیں ان کو کبھی نہ راضی کرنا، عوام کو مقدم کرنا، ہمیشہ عوام کے حقوق کی تم نے کیا کرنی ہے، رعایت کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عوام کی جو ناراضگی ہے وہ خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دے گی، ٹھیک ہے؟ اگر عوام تم سے ناراض ہو گئی تو خواص جو خاص لوگ ہیں وہ راضی ہوتے بھی رہیں تو اس کی رضایت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اور پھر مولانا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَةِ يُغْتَفَرْ مَعَ رِضَى الْعَامَةِ، لیکن اگر عوام تم سے راضی ہے اور تم عوام کے حقوق پورے کر دے رہے ہو تو یہ جو پھر خواص کی جو ناراضگی ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کتنا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا اصول دیا، قانون دیا کہ ہمیشہ جو ہے وہ تمہاری نگاہ اور تمہاری توجہ جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر ہونی چاہیے، تم انہیں کیا ہے بلند کر کے لے کر آؤ۔ غدیر کیا ہے؟ غدیر غریب عوام اور عام عوام کے حقوق کی حفاظت ہے، اس طرح سے حفاظت ہے کہ پھر ان کے حقوق کو مقدم کر دیا جاتا ہے، اور جو خواص ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو اشراف لوگ ہیں، ان کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ یہ درس غدیر ہے۔ آخری نقطہ جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ غدیر کیا ہے؟ غدیر حجت قائم عجل اللہ فرجہ شریف کی ولایت اور حکومت کا اعلان ہے۔ خطبہ غدیر ایک طولانی خطبہ ہے، اس کے اندر بہت ساری کیا چیزوں کو بیان کیا گیا، لیکن ہمارے تک فقط جو ہے وہ ایک ہی حصہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی خطبے کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ان خاتم الائمت منا القائم المہدی، کہ دیکھو ہمارا جو آخری ہوگا نا، ہمارے ائمہ میں سے جو آخری ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا، جو قائم ہوگا اور مہدی ہوگا۔ الا انہ الظاہر علی الدین، وہ دین کے اوپر غالب آ جائے گا، تمام ادیان جتنے دنیا میں ہوں گے اس کے اوپر غالب آنے والا ہمارا آخری امام ہوگا۔ الا انہ المنتقم من الظالمین، یہی وہ ہمارا قائم ہوگا کہ جو ظالموں سے انتقام لینے والا ہوگا۔ الا انہ فاتح الحصون وہادمها، یہی وہ قائم ہوگا کہ جو بڑے بڑے قلعوں کو تباہ کر دے گا، ان کو فتح کر دے گا۔ الا انہ غالب کل قبیلۃ من اہل شرک، شرک کے جتنے بھی قبیلے ہیں تمام پہ غالب آنے والا یہی قائم ہوگا، وہادیہ، اور ان کو ہدایت کرنے والا بھی یہی قائم ہوگا۔ خطبہ غدیر میں امام زمانہ کا ذکر فرما کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ غدیر کیا ہے۔ غدیر جو ہے وہ حجت قائم کی حکومت کا اعلان ہے۔ غدیر جو ہے وہ منتقم آل محمد کے طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب یہی جو ہے وہ ہمارا منتقم اور ہمارا قائم آئے گا اور پوری دنیا کے اوپر اس چیز کو قائم کر دے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کو عدل و انصاف ملے گا۔